السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ کی زندگی میں کتنے بے شرموں سے آپ کا پالا پڑا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنوں سے بھی پالا پڑا ہو وہ تمام کے تمام شیخ فصیح الدین سے کم ہی بے شرم ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ 26 نومبر کو جو مناظرہ تھا حیدرآباد کے اندر، اسی کے شہر کے اندر، شاہین نگر کے اندر، تو اس مناظرے کے اندر تو یہ نہیں آیا۔ اور 27 نومبر کو جو پروگرام ہوا مشیر آباد کے اندر، وہاں پر صوفی کلیم حنفی کو اس نے آنے نہیں دیا۔ ایم ایل اے کو، پولیس کو، نہ جانے کس کس کو فون کر کے اس نے کہا کہ یہاں دنگے فساد ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ ممبئی پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر اس ذلیل نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے اور پورا کا پورا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ایوارڈ ہوتا اس چیز کا کہ بے شرمی کا کوئی ایوارڈ ہو تو میں ضرور کہتا کہ شیخ فصیح الدین صاحب کو یہ ایوارڈ دیا جائے کہ اتنے بڑے بے شرم ہیں یہ کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ 26 نومبر کو مناظرے میں نہیں آیا تو اب اس ٹاپک کو یہ بھول جائے گا، اس کے اوپر گفتگو نہیں کرے گا، لیکن یہ بھائی صاحب اتنے بڑے بے شرم ہیں کہ انہوں نے پھر سے ویڈیو ڈال دی اور پھر وہی پرانی باتیں، پھر وہی گھسی پٹی باتیں کہ وہ جھوٹے ہیں، سنی ایسے ہوتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ مشرک ہے، اور نہ جانے کون کون سی یہ باتیں کرنے لگا۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو سچا تھا، تو ایماندار تھا، تو توحید پرست تھا، تو اللہ والا تھا، جو بھی تھا تو، لیکن یہ تو بتا جب اتنے بڑے دعوے تو کر رہا ہے تو 26 نومبر کو کیوں نہیں گیا؟ تجھے جانا چاہیے تھا نا وہاں، تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تجھے اپنی حقانیت پیش کرنی چاہیے تھی، تجھے دلیل دینا چاہیے تھی کہ صاحب میں حق پر ہوں، لیکن تو نہیں آیا۔ اور اتنا بڑا بے شرم ہے کہ ایک تو آیا نہیں اور اس کے باوجود تو پھر سے ویڈیو ڈالنے لگا کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ سچ بولا ہے، اس نے یہاں پر دھگا دیا ہے، اس نے یہاں پر دھوکہ دیا ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ گئے کیوں نہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ساری باتیں جھوٹے ہیں، وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل ہے؟ تو پھر تو آیا کیوں نہیں اپنی حقانیت دکھانے کے لیے؟ تجھے معلوم تھا کہ تیرے پاس علم نہیں ہے، تو ایک نمبر کا گنوار اور جاہل ہے، اس بنیاد پر تو نہیں آیا۔ تجھے پتا ہے کہ جب تیرے سے کہا جائے گا یہ عربی کی عبارت پڑھ، تو نہیں پڑھ سکے گا۔ جب تجھ سے کہا جائے گا کہ اس کی ترکیب کر، تو نہیں کر پائے گا۔ جب تجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر فعل کون ہے، اس کے اندر فاعل کون ہے، اس میں امر کا صیغہ کیا ہے، اس میں ماضی کا صیغہ کیا ہے، اس میں مستقبل کا صیغہ کیا ہے، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہیں، اور تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس ٹاپک کو چھیڑتا ہی نہیں، مگر تو اتنا بڑا بے شرم ہے کہ اگر تجھے بے شرموں کا بادشاہ بنایا جائے تو اس کے اندر کوئی غلط نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، آپ اب خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو غیر مقلد وہابی بدعقیدے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں۔ یہ پہلے ہی اپنی شرم و حیا بیچ چکے ہیں، یہ پہلے ہی بغیرت ہو چکے ہیں۔ اب ان کی بغیرتی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خود یہ لوگ مناظرے میں نہیں آتے ہیں، خود یہ لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ہاں، یہ بات کرنے وہاں پر آتے ہیں جہاں پر ان کی کوئی ٹکر کا نہیں ہوتا، جہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیچارہ سیدھا سادہ انسان ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو اس سے یہ بحث کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اکیلے نہیں، یہ سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اسی کی بات نہیں ہے، ان کی جماعت کے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایسے ہی ہیں کہ جو بیچارے کم علم لوگ ہیں کہ جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو فاتحہ کا جائز کہاں لکھا ہوا ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مزار پہ جانا کہاں سے ثابت ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مزاروں پہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مزاروں پہ حاضری کیوں دی جاتی ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کیوں دی جاتی ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کسی عالم کے پاس نہیں جاتے ہیں، کسی مفتی کے پاس نہیں جاتے ہیں، یہ صرف عوام کو پکڑتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں کہ تو بتا۔ ارے بھائی، وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اس کو کیا پتا؟ آپ کو معلوم ہی کرنا ہے تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء اکرام ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، ان کے پاس آپ آئیے۔ آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ صاحب ہم 26 نومبر کو مناظرہ کریں گے، لیکن اس کے اندر آپ نہیں آئے۔ پھر اوپر سے دلیری آپ یہ دیکھیے کہ واپس سے ویڈیو بازی شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دنیا پر آیا ہو چکا ہے کہ یہ غیر مقلد وہابی کتنے بغیرت اور بے شرم لوگ ہیں، اس لیے اب یہ ویڈیو بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتنی ہی کچھ اپنی ویڈیو بنا لو، آپ کے جو اپنے لوگ ہیں، آپ کے جو اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی شرمندہ ہو گئے اس بات پر، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ہمارا استاد نہیں ہے۔